بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام گل زہرا ہے اور میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول ماڈل ٹاؤن لاہور کے شعبہ اردو سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 8 جماعت ششم، ہفتم اور ہشتم تینوں جماعتوں کے لیے مشترکہ ہے، جس میں آپ درخواست نویسی کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق کے تدریسی مقاصد کو جان لیتے ہیں۔ تدریسی مقاصد۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق سے درج ذیل تدریسی مقاصد حاصل کیے جائیں گے۔ نمبر 1، آج کا سبق آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ نمبر 2، آپ درخواست کی ترتیب اور اس کے حصوں کو جانیں گے۔ اس کے بعد ہم درخواست نویسی کے نمونے یا پیٹرن کے حوالے سے مشق کریں گے۔ تو آئیے سبق کے عنوان کی جانب چلتے ہیں۔ عنوان۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا عنوان درخواست نویسی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں آپ درخواست کس طرح لکھی جاتی ہے، درخواست کی تعریف، اس کی اقسام اور حصوں کی ترتیب کے بارے میں جانیں گے۔ نیز ہم درخواست کی مشق بھی کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے درخواست کسے کہتے ہیں یہ جان لیتے ہیں۔ درخواست نویسی کی تعریف۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سب سے پہلے درخواست کے لفظی اور اصطلاحی معنی جانتے ہیں۔ درخواست کے لفظی معنی۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گزارش یا التجا کے ہیں۔ اصطلاحی معنی کچھ اس طرح ہوں گے۔ اردو زبان میں کسی صاحب اختیار کے نام یعنی افسر کے نام لکھے جانے والی گزارش کو درخواست کہتے ہیں۔ درخواست کے لیے مترادف لفظ عرضی بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم درخواست کی اقسام جان لیتے ہیں۔ درخواست نویسی کی اقسام۔ عزیز طلباء و طالبات، درخواست دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ذاتی یا نجی درخواست۔ یہ درخواستیں ایسی درخواستیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے ادارے کے سربراہ یا افسر کے نام لکھتے ہیں۔ ان درخواستوں میں بیماری، ضروری کام، فیس معافی، بہن بھائی کی شادی پر حاصل کی جانے والی رخصت کے سلسلے میں لکھی جانے والی درخواستیں شامل ہیں۔ نمبر 2، سرکاری درخواست۔ یہ درخواستیں ایسی درخواستیں ہوتی ہیں جو سرکاری محکموں کے افسران یا سربراہ کے نام لکھی جاتی ہیں۔ ان درخواستوں میں اخبار کے ایڈیٹر، ڈاک خانے کے افسر، ہیلتھ آفیسر، پبلشر یا کتب خانوں کے سربراہان کے نام لکھی جانے والی درخواستیں شامل ہیں۔ تو آئیے درخواست نویسی کے حصے اور ترتیب جان لیتے ہیں۔ درخواست نویسی کے حصے اور ترتیب۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم درخواست نویسی کے ترتیب اور حصوں کو جان لیتے ہیں جو کہ درج ذیل ہوں گے۔ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ درخواست ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کریں۔ درخواست کے دائیں جانب کی پہلی سطر میں افسر کا نام، پتہ اور عہدہ لکھیں، جیسے باخدمت پرنسپل، ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹر صاحبہ، تینوں میں سے جس کے بھی نام آپ کو درخواست دی گئی ہے اس کا نام تحریر کیجیے۔ اس کے بعد اسکول کا پورا نام تحریر کیجیے، جیسے ڈویژنل پبلک اسکول ماڈل ٹاؤن لاہور۔ اس کے بعد دوسری سطر میں جناب عالی لکھیں اور اس کے آگے ندائیہ کی علامت لگائیں۔ اس کے بعد اگلی سطر میں نفس مضمون کا آغاز مؤدبانہ گزارش یا التماس، ادب سے گزارش یا ملتمس ہوں کے الفاظ سے کیجیے۔ اس سے اگلی سطر میں نفس مضمون مکمل ہونے کے بعد عین نوازش لکھیں۔ اس کے بعد اگلی سطر میں العارض لکھا جاتا ہے۔ العارض لکھنے کے بعد اگلی سطر میں بائیں جانب آپ کا یا آپ کی تابع فرمان لکھا جاتا ہے۔ اس سے اگلی سطر میں بائیں جانب ہی اپنا نام اور جماعت لکھنے کے بجائے الف بے جیم یا حمزہ چھوٹیے بڑیے لکھیں، تو پھر نام اور جماعت لکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے بعد اگلی سطر میں دائیں جانب تاریخ لکھیں۔ تاریخ اسی دن کی لکھیں جس دن آپ امتحان دے رہے ہوں یا جماعت میں کام کر رہے ہوں۔ تو آئیے درخواست نویسی کی مشق کر لیتے ہیں۔
درخواست نویسی کا نمونہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو بیماری کے حوالے سے لکھے جانے والی درخواست کی مشق کرواتی ہوں۔ آپ اسی نمونے کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف عنوان تبدیل کر کے درخواست لکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ دائیں جانب اسکول کا نام، پتہ اور افسر کا عہدہ وغیرہ تحریر کیجئے۔ یہاں جیسے پرنسپل کے نام درخواست دی گئی ہے تو آپ باخدمت پرنسپل صاحب، ڈویژنل پبلک اسکول، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ اس کے بعد جناب عالی۔ اس کے بعد آپ نفس مضمون کا آغاز کچھ اس طرح کریں گے: مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں کل سے بخار میں مبتلا ہوں، ساتھ میں کھانسی کی شکایت بھی ہے۔ اس حالت میں اسکول حاضر ہونا ممکن نہیں رہا، برائے مہربانی مجھے 2 دن کی رخصت عنایت فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی: الارس، آپ کی یا آپ کا تابع فرما، الف ب جیم، 10 اگست 2020۔ آئیے اب ہم درخواست نویسی کے حوالے سے چند ضروری ہدایات کو ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ درخواست نویسی کے حوالے سے ضروری ہدایات۔ عزیز طلباء و طالبات، درخواست لکھنے کے حوالے سے چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ نمبر 1، درخواست ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کیجئے۔ نمبر 2، درخواست کا عنوان ہرگز تبدیل مت کیجئے، یعنی جس کے نام آپ کو درخواست لکھنے کے لیے کہا جائے آپ اسی کے نام تحریر کیجئے۔ اگر آپ کو ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس یا پرنسپل جس کے نام بھی درخواست کہا جائے آپ انہی کا نام تحریر کیجئے۔ صاحب اور جناب 2 مترادف الفاظ ہیں، ان کا اکٹھے استعمال مت کیجئے۔ یا تو آپ لکھیں باخدمت پرنسپل صاحب یا پھر باخدمت جناب پرنسپل۔ نفس مضمون مختصر ہونا چاہیے، اسے بلا وجہ طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ برائے مہربانی املا کی غلطی ہے، یعنی بڑی اے کے ساتھ لکھا ہوا برائے املا کی غلطی ہے، اس کی جگہ گول والی ہے کے ساتھ برائے لکھیں۔ تمام مضمون میں ادب کے تقاضوں کا خاص خیال رکھیں۔ املا کی غلطیوں سے گریز کریں۔ آئیے اب سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں۔ سرگرمی: جماعت ششم، ہفتم اور ہشتم کے طلباء و طالبات اپنی جماعت کے مطابق پہلی سہمائی کے عنوانات کے مطابق درخواست نویسی کے نمونے کی مشق کریں گے۔ شکریہ۔